اظہار تشکر کا مہینہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، اور واقعہ اپنی سگنیفیکینس کے اعتبار سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب نبوت پر فائز کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر، عقلی طور پر اپنے کمالات کے باعث قوم کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ دوبارہ بات کو دہراؤں گا، پھر سمجھ آ جائے گی بات کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی ذات کو، شخص کو مقام منصب نبوت پر فائز کرنا چاہتا ہے تو جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے اپنی قوم کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ اس کے اندر نہ تو کوئی ظاہری نقص ہوتا ہے، نہ باطنی نقص ہوتا ہے، چونکہ اس نے قوم کی امامت کا فریضہ سنبھالنا ہے۔ اگر بظاہر اس کی تشکیل اور حیت میں کوئی نقص ہوگا تو بھی قوم کے لیے باعث محبت نہیں ہوگا، اور کردار کے حوالے سے، حسب نسب کے حوالے سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس ذات نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تو لوگوں نے پہلے دلیل مانگنی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو قوم دلیل مانگے گی کہ آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس ذات کو ایسی قوت اور طاقت فراہم کرتا ہے جس سے وہ قوم کے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ پھر جسے نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے اس کو وہ طاقت دیتا ہے، وہ قوت فراہم فرماتا ہے جس سے وہ قوم کے مطالبات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وہ نبوت کی دلیل ہے، اور قرآن کریم میں ایسی بے مثال واقعات موجود ہیں۔ معجزہ عجزہ یا جزو عجزن، عقل کو عاجز کرنے والا، جو چیز عقل کے احاطے میں نہ آئے، اور جو چیز عقل کے احاطے میں آ جائے وہ معجزہ نہیں کہلاتی، وہ عقل کو عاجز نہ کر سکے۔ اگر میں عربی میں اس کی تعریف کروں تو الاتیان بامر خارق للعادت، یعنی عقل کے عادت کے بالکل الٹ۔ وہ کہتے ہیں جی یقصد بہ، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صدقہ من ادعا، کہ جب کوئی دعویٰ کرے، تقاضا کرے تو اس کو پورا کیا جا سکے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب اگر یہ خلاف عادت مغرب سے نکلے گا تو یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اس میں لا آف نیچر کی تبدیلی کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی خلاف قدرت ہوا، خلاف قدرت نہیں ہوا، خلاف عادت۔ خلاف قدرت ہونا اور چیز ہے، خلاف عادت ہونا اور چیز ہے۔ ایک یوزل، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ان یوزل ایکٹ ہے، ایک ان یوزل ایکٹ ہے۔ جیسے آپ یوں کہہ لیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ ایک ان یوزل ایکٹ ہے، خلاف قدرت نہیں ہے۔ چونکہ اس لیے خلاف قدرت نہیں ہے کہ عمران صاحب ہر روز پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو جب اللہ قادر ہے تو خلاف قدرت کیسے ہو گیا؟ دیکھیں نا، آپ خود پڑھتے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ خلاف قدرت ہے۔ خلاف قدرت نہیں ہے، خلاف عادت ہے، کہ ایک جو روٹین ہے اس روٹین کے برعکس آنا یہ خلاف قدرت نہیں ہوتا، خلاف عادت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ صبح 4 بجے اٹھتا ہے اور پچھلے 40 سال سے 4 بجے اٹھ رہا ہے، اور ایک دن وہ رات کو 2 بجے اٹھ جاتا ہے، تو یہ خلاف قدرت تو نہیں ہے، خلاف عادت ہے، یہ ان یوزل ایکٹ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خلاف قدرت ہے، خلاف قدرت نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اب جب آپ رب کی قدرت کے قائل ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں،
تو کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد خود اللہ تعالیٰ ایک طرف ہٹ کے بیٹھ گئے اور الگ تھلگ ہو کے اس کائنات کے تماشے کو، ہنگامہ خیر و شر کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے نا؟ اللہ عمل دخل تو ہے نا۔ اگر آپ نے اپنے رب کو خالق بھی مانا ہے، مالک بھی مانا ہے، تو مدبر بھی مانے۔ پھر مدبر کہتے ہیں تدبیر کرنے والا، مدبر بھی مانے۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ معجزہ کی، میریکل کی کوئی عقلی دلیل پیش کریں، توجیہ پیش کریں، تو ممکن نہیں ہے۔ یہ قوانین قدرت کے خلاف تو نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف عادت ہے۔ معجزے کی اگر میں ڈیفائن کروں تو اتنی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے پیش نظر کچھ کام خلاف عادت امور طے فرماتے ہیں۔ اپنی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے پیش نظر خلاف عادت، خلاف قدرت اور خلاف عادت، بچوں فرق ہے۔ خلاف قدرت اور خلاف عادت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے خلاف، عادت یہ ہے، عادت کو اپنی عادت نہ سمجھیے گا، ایک طریقہ جاریہ، سورج کا مشرق سے نکلنا یہ عادت ہے، ایک روٹین ہے، ایک سلسلہ ہے۔ اور اگر یہ مغرب سے نکل آتا ہے تو خلاف قدرت نہیں ہے؟ تو اللہ قادر نہیں مغرب سے نکالنے کے لیے؟ قادر تو ہے، کہیں خلاف عادت ایسا ہوا۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ خلاف عادت ان یوزل ایکٹ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے پیش نظر جو ہے دنیا کا ایک قاعدہ اور قانون ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک اسپیسیفک بندہ چاہیے ہوتا ہے، اس ممبر کے لیے، آپ کی فیکٹری کے لیے، آپ کے اکاؤنٹس کے لیے، ایسے ہی ہے نا۔ خلاف معمول، چلے خلاف معمول کر لیتے، ان یوزل ایکٹس خلاف معمول کر لیتے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ خلاف معمول کہہ لیں۔ اچھا شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہر منصب کے لیے جب کسی شخص کو چنا جاتا ہے تو وہ اس کا اہل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں کسی اکاؤنٹس کے بندے کو تھوڑی بٹھایا جائے گا، اور گارمنٹ کی فیکٹری پہ مجھے جا کے تھوڑی بٹھا دیا جائے گا۔ ہم ڈھونڈتے ایسا بندہ ہے، مارکیٹنگ کا، پرچیزنگ کا، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، بندے ڈھونڈتے ہیں، اور جو اس کے اندر اسکلڈ پرسن ہوتا ہے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جس نے 15 20 30 سال پڑھا ہو، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ کریکٹرسٹکس ہوں، اوصاف ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو منتخب فرماتا ہے تو ان کی بھی کوئی کوالٹیز تو ہوتی ہوں گی نا، کوئی نہ کوئی، یا اللہ تعالیٰ کچھ عطا تو فرماتا ہوگا؟ ایسا تھوڑی ہے اگر مجھے انہوں نے کہا جی علامہ صاحب ہم نے آپ کو ایک دینی ادارے کا سربراہ بنا دیا، تو مجھے دین کی الفابیٹ ہی نہیں آتی، تو سربراہی کیسی؟ یقیناً ٹیکنوکریٹس کو چن کے جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کبھی۔ اب مقام نبوت یا منصب نبوت، افتخار صاحب، یہ وہ مقام ہے جس سے اس امت کی موت، حیات، دنیا اور آخرت وابستہ ہے، اور اگر وہ ذات از خود اس کی اہل نہیں ہوگی تو کیسے امت کو لے کے چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے انبیاء کو کچھ خوبیاں عطا فرما کے بھیجتا ہے، اور جس میں سب سے پہلے خوبی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا، قوت عاقلہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کی عقل عام انسان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کی عقل جو ہے، آئی کیو لیول جو ہے، عام انسانوں سے ہزارہا درجے بہتر ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ بغیر نسیان و خطا کے اور ظن و تخمین کے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، نبی کی یہ خوبی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا یہ قانون اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ ہم جب بھی ایک کام کرتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ غلط ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ ظن و تخمین، نسیان و خطا نہیں ہوتی، براہ راست نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ دیوار کے پیچھے فلاں ہے تو بس ہے، پھر اس پر کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ باہر کہہ دے کہ اوہ میں نے تو سوچا تھا یہ ہے اور یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا تو بس پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ دوسری قوت متخیلہ ہے،
جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ وَهُوَ أَن يَرَى فِي حَالِ يَقْظَتِهِ، کہ وہ حالت بیداری میں دیکھ سکتا ہے ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں کو۔ مجھے عام آنکھ سے ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن نبی کی یہ شان اور وصف ہے، انہیں فرشتے نظر آتے ہیں۔ اور یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام بھی سن سکتا ہے، اور یکون مخبرا عن المغیبات، اور غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ قدرت کا نظام ہے۔ میں اپنی اہلیہ کو ENT اسپیشلسٹ کے پاس پرسوں کل لے کے گیا، تو ان کو کچھ آوازیں کانوں میں محسوس ہوتی تھیں۔ انہوں نے ان کو جب دیکھا تو کان کے اندر بیل نہیں تھی، بالکل ویکس جسے کہتے ہیں وہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ محترمہ، یہ آپ ہر وقت کان صاف کرتی ہے، آپ نے ساری ویکس نکال دی۔ اس ویکس کا رول ہوتا ہے کہ یہ عام شور کی آوازیں اندر نہیں جانے دیتی۔ ناک کے اندر جو آپ کے نوسٹرلز کے اندر ہیئر ہیں، یہ جسٹ یہ فلٹر کا رول پلے کرتے ہیں۔ بال ہیں، یہ ہوا کو فلٹر کر کے بھیجتے ہیں۔ جو ویکس کان کے اندر ہے، آواز کو پیوریفائی کر کے اندر بھیجتی ہے۔ آپ کا ایئر ڈرم انٹیکٹ ہے، لیکن یہ اندر اس طرح اب وہ شور سنائی دیتا ہے، تو اب آپ نے اس کو صاف نہیں کرنا۔ حد سے زیادہ وہ سمجھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کل سن رہا تھا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایئر ڈرم کو دیکھا، وہ دکھا رہے تھے کمپیوٹر پہ۔ نتیجے پر پہنچنے کے لیے کبھی ظن و تخمین، نسیان و خطا، لیکن یہ ہے کہ نبی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا کلام بھی سن سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تیسری ہے قوت متصرفہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر پاور آف یوٹیلائزیشن، وہ ایک قوت عطا فرماتا ہے، جہاں چاہے جیسا تصرف کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ فی مادتی حاضل عالم، اس عالم کے اندر وہ کہیں بھی کوئی تصرف کر سکتے ہیں۔ اور یقلب العصا صوبانا، ان کے ہاتھ میں اگر چھڑی ہو، زمین پر رکھے تو صاف بن جائے۔ عقل تو نہیں مانتی ہے اس چیز کو کہ اس چھڑی کا سانپ بن جائے؟ تو یعنی جو عقل کو عاجز کر دے، جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جائے۔ آئیے کچھ قرآن کریم سے مثالیں لیتے ہیں جی۔ قرآن کریم میں معجزہ کے لیے لفظ بینہ بھی استعمال ہوا اور مبصرہ بھی استعمال ہوا۔ اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ کو خوشخبری ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ وہ تھوڑا ٹچ دے گزرتا چلا جاؤں گا، تو انہوں نے کہا تھا یا ویلتی کوئی آلد وانا عجوز، کہ میرا تو جو معمول کا دورانیہ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ وہذا بالی شیخہ، اور اشارہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ یہ بھی اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے۔ یہ بات سننے والی ہے۔ فرماتے ان ھذا لشیء عجیب، سورۃ ہود کی آیت کہتی ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، میں بھی 100 کو چھونے جا رہی ہوں، میرے جو ایام معمولہ بھی ختم ہو گئے اور یہ بھی ان کے عذاب مزمحل ہو گئے۔ کہتی ہیں ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ نے اس کا جواب پھر یوں دیا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے کاموں میں تعجب کا اظہار کر رہی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ کوئی اس کی قدرت پر تعجب کا اظہار کرے۔ اللہ کی قدرت پر تعجب کا اظہار کرنا اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسے پیشنٹ کو جس کی حیات کی بالکل امید ہی نہ ہو اور 100% وہ بیڈ پر ہو اور بیڈ آف ڈیتھ ہو، اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے، تو آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا آپ اللہ کی قدرت پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ۔ دوسری بات، اختصار کے ساتھ چلتا ہوں شاید بات پوری کر سکوں۔ مریم علیہ السلام، میں کل پرسوں مجھے کسی نے، میرے نمازی نے ویڈیو بھیجی ہے، وہ اس ویڈیو پہ انہوں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب اس پر آپ کی رائے چاہیے۔ اب وہ پتہ نہیں، بظاہر تو اسٹیتھ تھی، ان کے اسٹیتھوسکوپ تھی، اور وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو جینڈر سلیکشن سمجھتے ہیں؟ بیٹی یا بیٹا، جینڈر سلیکشن، بیٹی یا بیٹا۔ وہ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ 16 لاکھ، کوئی 20-22 لاکھ، کوئی 10 لاکھ، اس طرح انہوں نے بتایا کہ میں سپرم اور ایگ لے کے
اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد جب وہ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں تو 5 4 5 میں پیئر بنا کے وہ کروموسومز رکھ لیتا ہوں. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، پوچھتا ہوں کہ بیٹا چاہیے کہ بیٹی چاہیے، اور اس کے بعد پھر میں انجیکٹ کرتا ہوں. انجیکٹ کرنے کے بعد پھر وہ بیٹا ہو جاتا ہے. وہ ساری بات بتاتے چلے جا رہے تھے کہ جنڈر سلیکشن کا 16 لاکھ اور 28 لاکھ اور 22 لاکھ مجھے کسی نے بھیجا کہ علامہ صاحب اس کا جواب دے دیجئے. جواب میں نے جو دینا تھا وہ دے دیا. اب یہاں میں صرف اچھا از اٹ پاسبل، چلے میں اس کو میں یہ ایکسٹریکٹ کرتا ہوں، کشید کرتا ہوں نقطہ کہ انہیں جینڈر سلیکشن تک تو اختیار ہے، لیکن اگر سپرم سلگش ہو جائیں وٹ کین ہی ڈو؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں نا، اللہ تو فرماتے ہیں میں چاہے تو بیٹے دے دوں، چاہے بیٹیاں دے دوں، چاہے دونوں ملا کے دوں، چاہے بانجھ کر دوں. تو پھر آپ کیا کریں گے اگر سپرم ہی سلگش ہو جائیں گے، انیکٹیو ہو جائیں گے؟ پھر سیکنڈ وے آپ کے پاس کیا ہے؟ چلیں جی آپ نے بڑا کمال کر دیا جی، آپ نے وہ جنڈر سلیکشن میں وہ کر لیا. اب یہ بتائیے کہ بیبی ڈلیور ہونے کے بعد اس کی حیات کی ضمانت کون دے گا؟ وہ بھی کہیں سے لے آئیے ڈھونڈ ڈھانڈ کے. اس کے مستقبل کی ضمانت بھی لے آئیے، اس کی حیات کی بھی لے آئیے، اس کے رزق کی بھی ضمانت لے آئیے، اس کی گرو اپ ہونے کی ضمانت بھی لے آئیے. کہاں کہاں آپ کار قدرت میں مداخلت کریں گے؟ کہاں کہاں آپ اللہ تعالیٰ کے امور میں مداخلت کریں گے؟ کہاں کہاں تک جا کر آپ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوں گے؟ افتخار سب کہاں تک جانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، اس انسان سے، کیا یہ زمین پھاڑ دے گا یا آسمان تک پہنچ جائے گا؟ کرنا کیا چاہتا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بہر طور ایک بات یہ ہے کہ میں تو یہاں سمپل سی بات کرنا چاہتا تھا کہ اور نکل گیا. مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، 2 باتیں کی. فرماتی مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا، اور میں انتہائی پارسا ہوں، اور میں سرکش بھی نہیں ہوں. انہیں بھی اللہ نے ایک جواب دی، کالا کذالک، کہ ایسے ہی ہے، کالا رب کے ہوا علیہ حین. اللہ فرماتا ہے آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات اور مشکل ہوگی، لیکن رب کے لیے بڑا آسان ہے کہ بغیر باپ کے آپ کو اولاد دے دے. جواب دیا نا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی بات پسند نہیں کہ اس کی قدرت میں تعجب کا اظہار کیا جائے. عزیر علیہ السلام کا جب وہ 100 سال اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا، سورۃ بقرہ کی آیت ہے، یہ قرآنی آیات ہیں ساری. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ فرماتے ہیں میں نے 100 سال ان پر موت طاری رکھی، 100 سال موت طاری رکھی. ثم بعثہ، پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا جگایا. قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ نے فرشتوں سے کہا ان سے پوچھیے ذرا یہ کتنی دیر آرام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا 1 دن یا آدھا دن، ناٹ مور دین دس. اللہ فرماتے ہیں قال بل لبثت 100 عام، انہیں بتائیے کہ انہوں نے 100 سال آرام کیا ہے. اچھا میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، میں سیلون پر یا باربر کے پاس نہ جاؤں، یہ ناخن نہ کاٹے تو ناخن جو ہے وہ مونچھیں یہاں اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. رسالت ماوردی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں ترشوا کے رکھا کرو، جب پانی پیتے ہو کھانا کھاتے ہو تو ہونٹوں کے اندر جاتی ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو باریک اور تھوڑا رکھنا چاہیے، ہونٹوں سے اوپر رکھنا چاہیے. تو کیا یہ 100 سال میں یہ مونچھیں نہیں بڑھتی، داڑھی بھی نہیں بڑھتی؟ یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اب مجھے بتائیے 100 سال جو بندہ لیٹا رہا تو اس کی داڑھی کہاں جائے گی، مونچھیں کہاں جائیں گی، اس کے باقی بدن کے بال کہاں جائیں گے، لباس بوسیدہ ہو جائے گا. ساری چیزیں آپ دیکھیں، اس پر غور تو کریں. ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس پر آپ غور تو کریں کہ 100 سال میں اللہ فرماتے ہیں میں نے 100 سال سلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لبثت یوما او بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام، میں نے 100 سال نیند طاری رکھی ہے. اس میں چھوٹی سی بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے پر تو وقت کو چلنے دیا، لیکن عزیر علیہ السلام پہ اللہ نے وقت کو روک دیا، وقت کی رفتار کو روک دیا. زمانہ گزرتا چلا جا رہا تھا، گزرتا چلا جا رہا تھا، پر عزیر علیہ السلام پر زمانہ نہیں گزرا، وقت نہیں گزرا. وقت کی رفتار کو اللہ نے وہی روک دیا. اگر نہ روکتے تو نہ جانے وہ اٹھ کے جب لوگوں کے سامنے آتے تو کیا کیفیت ہوتی. اللہ نے پھر مثال بھی دی، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. اللہ نے عزیر علیہ السلام سے کہا کہ اے عزیر ذرا تھوڑا پلٹ کر دیکھیے، جب آپ کو ہم نے آپ پر نیند طاری کی تھی تو آپ کا دراز گوش بھی آپ کے ساتھ تھا، جانور جس کی سواری،
اور کھانا بھی اس کے اوپر آپ نے رکھا ہوا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک جھلک، کھانا ویسے کہ ویسے تر و تازہ ہے۔ حیرت کی بات نہیں؟ اچھا یہ کس نے کہا کھانا تر و تازہ ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں لم یتسنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے کھانے میں بیکٹیریا پیدا ہی نہیں ہونے دیا، اس کو ہم نے روٹن ہونے نہیں دیا، خراب۔ فرمایا منظر الہ ماری کا، یہ ساتھ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ ہڈیاں پڑی ہیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، گوشت سارا کھا کے ایک ہی جگہ پر تین چیزیں پڑی ہیں، یہ کھانا ہے، یہ عزیر علیہ السلام ہے، یہ آپ کا سواری ہے، سواری کی ہڈیاں بھی کھا لی گئیں، کھانا تازہ ہے اور آپ وہاں لیٹے ہوئے ہیں، اور 100 سال بعد آنکھ کھلی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ وقت میری اس قدر، میری قدرت اور قبضہ قدرت کے اندر ہے کہ ہم نے ایک ہی جگہ پر تین چیزوں کے لیے وقت کا جو ہے ہم نے کہیں رفتار روک دی، کہیں چلنے دی، ادھر کھانا گل تازہ ہے اور جو جانور ہے وہ گل سڑ گیا۔ اگلی مثال آتی سورہ اصحاب کہف کی مثال آتی ہے۔ اچھا وہ اصحاب کہف کتنے سال غار میں پڑے رہے تھے؟ 309 سال، قرآن کہتا ہے 309 سال ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کتنی دیر تم نے آرام کیا، تو انہوں نے کہا تھا لبثنا یومن و بعد یومن، 300 سال، 309 سال بعد کہتے ہیں ہم نے، وہ تو باہر سکہ چلانے گئے تھے، وہ جب لے کے گئے تو نہیں چلا تو پریشان ہو گئے۔ اور یہ قیامت کا دن، یہ دن جو ہے ہمارا تو 24 گھنٹے کا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم قیامت فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ تم پر میں نے قیامت قائم کرنی ہے، وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ صورت معارج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسی قدرت تو ہے نا اللہ تعالیٰ کو، کہیں کسی بات سے اختلاف تو نہیں آپ کو؟ نہیں ہے نا؟ تو اگر اختلاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہاں، اسی وقت آپ کافر ہو جائیں گے کہ آپ نے نص کا انکار کیا، قرآن کی نص کا انکار کیا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا ایک جن بھی تھا جی، ہے یاد آپ کو؟ وہ کیا لینے جانا چاہتا تھا؟ کیا لانا تھا اس نے جی؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن نے کہا تھا کہ آپ یہاں بیٹھیے، میں ابھی وہ آپ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اٹس ٹو لیٹ، یہ بہت زیادہ ہے، یہ تو وقت بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی آپ تشریف تو رکھیں، میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ایک اور آپ کو امتی بیٹھا تھا، شخص سے کیا کہا تھا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ فرماتے ہیں ساتھ ہی ان کا شخص بیٹھا تھا، امتی بیٹھا تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، صحف کا علم تھا۔ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد علیک طرفک الیک طرفک، اسے کہا تھا جی آپ ایسا کریں، مجھے حکم فرمائیں، میں وہ تخت سینکڑوں مائلز کی ڈسٹینس پر تھا، وہ تخت اتنی جلدی لاؤں گا جتنی جلدی ابھی آپ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی تخت آپ کے پاس ہوگا۔ ممکن ہے؟ اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں لے آؤں گا؟ وہ نبی تھا؟ جن تھا؟ تو اللہ کیسا قادر ہے، کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اب تو یقین کیجئے نا، قدرت تو ہے نا۔ ایک کامن مین، جسٹ اے کامن مین، جسٹ ہی واز اے فالوور آف سلیمان علیہ السلام، وہ فالوور تھا، وہ کہتے ہیں مجھ میں اتنی کتاب کا علم ہے، مجھ میں اتنی قوت ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہاں سے تخت اٹھا کے اتنا بھاری تخت لے کے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اس کے پاس اتنی قوت ہے جو خود نبی اور امام الانبیاء ہیں، ان کو قوت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مسجد اقصی سے عرش پر تشریف لے جائیں۔ کیا بات ہے، یہاں آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ جی بالکل اللہ نے صحیح فرمایا کہ دس واز کامن مین، ہی واز اے فالوور آف سلیمان علیہ السلام، ایک امتی تھا، کہتا ہے مجھ میں اتنی قوت ہے کہ میں ایک آپ کی پلک جھپکنے، بلنکنگ آف آئی، آپ کی آئی کو بلنک ہونے سے پہلے میں وہاں سے تخت یہاں آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ آپ سب نے سر ہلایا کہ ہاں ہاں یہ تو ہوا، اور تخت بھی آیا۔ تو یہاں کیا ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ حرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے اللہ تعالیٰ اگر عرش پر لے جائے، یہاں اللہ قادر ہے وہاں اللہ قادر نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پیمانے بھی ہمارے اپنے اور
زاویے بھی اور ہمارے اپنے، اور ذائچے بھی ہمارے اپنے، اور سانچے بھی ہمارے اپنے۔ سلیمان علیہ السلام نے، وہ چونٹی کہتی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے میری چونٹیوں جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹی خطاب کر رہی تھی، سردار چونٹی کہتی تھی مجھے بہت خطرہ لاحق ہو رہا ہے، سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر آ رہا ہے اور آپ کو کہیں وہ کچل نہ ڈالے۔ چونٹی کا دماغ اور قوت گویائی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چونٹی کی قوت گویائی ہے، آنٹ کی سپیکنگ پار ہے، وہ بولتی ہے۔ آپ بولنے والے کو دیکھیں، بولنے والی کو دیکھیں، اور سننے والے کو دیکھیں۔ آپ وہ دیکھیں تو صحیح نا، دونوں چیزیں ناممکنات میں سے ہیں، دونوں چیزیں ناممکنات میں سے ہیں کہ اتنی میل دور ایک چیونٹی اپنے گروہ سے خطاب کر رہی ہے، ان کو ڈائریکشن دے رہی ہے کہ جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں جاؤ، سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلے گا اور تمہیں کچل کے رکھ دیں گے۔ یہ چیونٹی ایڈریس کر رہی ہے، کہاں وہ چیونٹی کی زبان اور کہاں اس کی، اب بولتی پتہ نہیں کیسی ہوگی، عربک میں بول رہی تھی یا پرشین میں بول رہی تھی یا انگلش میں بول رہی تھی، پتہ نہیں کون سی زبان میں بول رہی تھی، سمجھ نہیں آتی۔ اس نے بولا، اس بولنے والی کا کمال دیکھو اور پھر سننے والے کا کمال دیکھو۔ آپ کمال تو دیکھیں نا، نہ اس کی سمجھ آتی ہے، نہ اس کی سمجھ آتی، سننے والے کی سمجھ آتی ہے۔ سمجھ آتی ہے تو اللہ کی قدرت کی سمجھ آتی ہے۔ سمجھ کس کی آتی ہے؟ اللہ کی قدرت کی سمجھ آتی ہے۔ اس قدر قادر ہے، اس قدر قادر ہے کہ چیونٹی جو ہے، آپ کے اور میرے کان میں 100 چیونٹیاں ڈال دیں، اگر آپ کو ایک آواز بھی آ جائے، مکھی کی بنہاٹ کی آواز تو آتی ہے، چیونٹی کی آواز تو کبھی نہیں آئی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں پتھر پر چلنے والی چیونٹی جو ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی زیر مشاہدہ ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ چلیں یہاں تک بات چلیں ابراہیم علیہ السلام کا جی، وہ 4 پرندے پکڑے تھے، 4 پرندے تھے نا، ہاں، فخذ اربعۃ من تک، اچھا وہ یقین اطمینان قلب کے لیے کہا تھا کہ یا اللہ وہ زندگی اور موت کیسے ہوتی ہے، تو فرمایا خذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی جبل منهن جزءا۔ اللہ فرماتے 4 پرندے لے لیں، اچھا پہلے انہیں مانوس کرنا ہے اپنے ساتھ، مانوس کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ جب مانوس ہو جائیں ذبح کر دینا ہے، ذبح کرنے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے جی؟ قیمہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جبل منهن جزءا، انہیں مکس اپ کر کے ان کے اعضاء جو ہیں ان کو بنا کے 4 پہاڑوں پر آپ نے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ثم ادعوہن، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے انہیں آواز دے کے پکارنا ہے، اسی آواز کے ساتھ جس آواز سے آپ نے مانوس کیا تھا، اسی آواز سے آپ نے پکارنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کہ کوئی عقل، شیخ کرامت صاحب کوئی بات عقل کے دائرے میں آتی ہے؟ آپ نے خود ذبح کیا پرندے کو، خود آپ نے 4 اکٹھا قیمہ بنا دیا، پھر کہاں آپ رکھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست حکمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو پھر اچھا کتنا مشکل کام ہے، چلیں ویسے مردہ پرندے کو رکھ دیں تو کوئی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے روح پھونکی اڑ کے آ گیا، جب ان کے اجزاء رکھا تو پھر کیا ہوا؟ ہاں، یوسف سے تھوڑی تھوڑی باتیں آپ سے کر رہا ہوں جی۔ اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام روتے تھے بیٹے کی جدائی میں، تو کیا ہوا تھا؟ چلے آپ بتا دیجئے کیا ہوا تھا یعقوب علیہ السلام کو؟ پتہ نہیں گلوکوما ہوا تھا، یہ کیٹریکٹ ہوا تھا، کالا موتیا تھا، یہ سفید موتیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے غم سے آنکھیں جو ہیں بے نور ہو گئی تھیں، روتے روتے آنکھیں بے نور ہو گئی تھی۔ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اچھا وہ کرتا بھیجا یوسف علیہ السلام نے، کس کے لیے بھیجا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کو، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ کرتا میرا میرے والد کی آنکھوں پہ لگا دینا۔ کس پہ لگا دینا؟ آنکھوں پہ لگا دینا۔ اچھا اس سے کیا آپ کشید کریں گے اس چیز کو؟ پیغمبر کو آلریڈی اس چیز کا پتہ تھا کہ میرا وجود اور میرے وجود سے مس ہو جانے والی چیزیں
وہ اتنی بابرکت ہو جاتی ہیں کہ نظام قدرت کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہیں، انسان کی عقل سے چیزیں ماورا چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے حالانکہ خود تو بادشاہ تھے مصر کے، چاہتے تو کہتے بابا کو ادھر لے آؤ، میں کسی اچھے طبیب سے دکھا کے ان کا علاج کروا کے تو ان کی آنکھوں کی بینائی کی واپسی کا کوئی راستہ تلاش کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، کرتا میرا لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ایک پیغمبر کا کرتا دوسرے پیغمبر کی آنکھوں سے لگا تو پھر اس کے اندر نور لوٹ آیا۔ تو گویا پیغمبر کی ذات ہو یا اس کی ذات سے منسلک چیزیں ہوں، وہ اس قدر بابرکت ہو جاتی ہیں کہ وہ قوانین قدرت کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ اور اگر پیغمبر کی اولاد ہو تو اہل بیت اطہار ہو تو کیسے ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی اس یوسف علیہ السلام کے بدن سے مس کرنے والا کرتا آپ نے پہنا تھا، قمیض جو آپ نے پہنی، شرٹ آپ نے پہنی، اس کے اندر اتنا کمال تھا کہ اس نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹا دی، اور جو براہ راست خون مصطفیٰ ہوگا اس کے اندر کتنا کمال ہوگا۔ ویسے میں نے ضمناً بات آپ سے کر دی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن لوگوں کے مزاج بگڑے ہوئے مزاج سمجھ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا وہاں تلک بیمینی کا، یا موسیٰ یہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کہا تھا؟ قال ہی عصا، یا اللہ یہ تو عصا ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ، یہ موسیٰ اس کو ڈال دیجئے۔ والقاہا، آپ نے ڈال دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سٹک تھی چھڑی ہاتھ میں تھی، موسیٰ نے زمین پر رکھی تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ یہ جادو تھا؟ اٹ واز بلیک میجک اور میریکل؟ یہ کالا جادو تھا یا معجزہ تھا؟ بولتے نہیں، اب تو بات ہی نہیں کرتے۔ میں تو چیزوں کو ڈسکریمنیٹ کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بتائے تو صحیح کہ علامہ صاحب پیغمبر کہاں جادو کرتے ہیں؟ وہ جادوگر تو اور تھے، بلیک میجک کرنے والے اور تھے، میجیشن اور تھے، یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور قرآن گواہی دے رہا ہے جادوگروں کی تو دال ہی نکلی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ تو کیا کیا تو وہ جو سانپ بنا اس نے کیا کام کیا تھا؟ جو جادوگروں نے اپنی چھڑیاں پھینکی تھیں کھا گیا تھا؟ تو پھر یہ بلیک میجک تھا یا یہ میریکل تھا؟ چلیں آپ بھی، آپ باہر جا کے درخت سے چھڑی توڑ کے پھینکیے گا، ممکن ہے کہ آپ کو بھی کمال حاصل ہو جائے۔ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں جی معراج آسمانی نہیں تھا، جسمانی نہیں تھا، روحانی نہیں تھا، وہ خواب کا تھا، یہ خواب کا تھا۔ باتیں تو بڑی کرتے ہیں ہم لوگ، اپنی حیثیت کو بھی دیکھنا چاہیے نا جی کہ ہم کس۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا جی؟ پتہ ہے کچھ؟ خوف تو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے اجتاب بن جائے تو خوف نہیں آتا، اور اوپر سے دوڑنا شروع کر دیا اس نے۔ اگر کہیں رکے پڑا رہتا، سٹے کرتا تو خوف نہیں آتا، رانا صاحب اسے تو بھاگنا شروع کر دیا۔ اب کیا پتہ پلٹ کے میری طرف آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر نیچے پھینکا، واللہ مدبرا، اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے سر نیچے کیا اور آرام سے پیٹھ پھیری۔ مدبر آتا ہے پیٹھ پھیر کے چل پڑے، اس کو دیکھا ہی نہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے، گھبرا کے پیچھے ہٹ پڑے۔ اور ولم یعقب، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، فرمایا موسیٰ کیوں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے؟ دیکھیں تو صحیح، خوف نہ کریں، آپ کی حفاظت کرنے والا موجود ہے، آپ کو امن دینے والا، آپ کو بے خوف کر دینے والا موجود ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ حالات کیسے ہی ہوں، کم از کم یہ ضرور سوچا کریں یہ خوف، یہ ہراس، ان کو دور کرنے والا موجود ہے۔ ہر لمحے وسوسے اور خوف جو دل میں آتے ہیں، دل کو سمجھایا کریں کہ یہ وسوسے اور خوف اور اوہام جنہوں نے میرے دل کو گھیر رکھا ہے، میری سوچ اور فکر کو گھیر رکھا ہے، ان سے کہیں زیادہ میری محافظت کرنے والا موجود ہے، ان سے کہیں زیادہ میرا محافظ موجود ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قال خذھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مشکل کام بتایا، فرمایا یہ سانپ دوڑ رہا ہے آگے بڑھی، اس اژدھا کو پکڑ لیجئے۔ یہ اس سے بھی مشکل کام تھا، زیادہ مشکل کام نہیں عمران صاحب؟ دیکھیں سانپ وہاں دوڑ رہا ہے کہ آپ جا کے اس کو پکڑ لو، یہ تو اس سے بھی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قال خذھا، آگے بڑھو پکڑو، ولا تخف، فرمایا خوف نہیں کرنا، میں رب حکم دیتا ہوں اس دوڑتے اژدہا کو قابو کر لیجئے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی،
آپ دیکھیں ہم اس کو واپس اس کی اصلی حالت میں لوٹا دیں گے. یہ دوڑ تو اب آہستہ آہستہ کو آپ ہاتھ لگائیے، یہ دوبارہ وہی آپ کی سٹک بن جائے گی، وہی چھڑی بن جائے گی. اللہ قادر ہے ہیں؟ چلو، صرف وہ چھڑی کو سام بنانے پر قادر ہے اور سام کو چھڑی بنانے پر قادر ہے، یا اپنے مصطفیٰ کو عرش پر لے جانے پر بھی قادر ہے؟ یہ بھی کوئی ڈیسائیڈ کر لیجئے نا. اللہ کی قدرت کا کوئی احاطہ طے کر لے کہ اللہ اتنا قادر ہے اور اتنا قادر نہیں ہے. کوئی ہے پیمانہ جس پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اگر ہاتھ سے چھڑی کو سانپ بنا دے، اجتہا بنائے، اور دوڑتے اجتہا کو دوبارہ کنورٹ کر دے اللہ تعالیٰ سٹک کے اندر ہی، افتخار صاحب اللہ اتنا ہی قادر ہے. تو گویا ہم نے تو بڑے پیمانے وضع کیے، ہم نے تو بڑے سانچے وضع کر لیے اللہ کی قدرت کو پرکھنے اور جانچنے کے. اگر تو وہ سانپ کو چھڑی بنا دے تو قادر، چھڑی کو دوبارہ سانپ بنائے تو قادر، لیکن اپنے محبوب کو عرش پر لے جائے تو قادر نہیں ہے. ہاں، یہ سوچا کرے باتیں. وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال یسبحن. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کو یہ کمال دیا تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے تھے. آپ مجھے ایک پتھر تو اٹھا کے دکھائیں. اور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ساتھ تسبیح بھی کیا کرتے تھے، اور ہم نے ہوا جو ہے اس پر بھی داؤد کو قدرت عطا کر دی تھی. ہاں ہاں، وَسُلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. فرمایا ایک مہینے کا سفر تھا، اور میرا سلیمان صبح ناشتہ، صبح سے شام تک، صبح کی مسافت اور رات کی ایک دن کی مسافت تھی، اور دن کہیں ہوتا تھا اور رات کہیں ہوتی تھی. ایک ماہ کی مسافت لمحوں کے اندر طے ہو جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ خواب جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ یہ خواب میں تھا یا حقیقت میں تھا؟ اب بتائیے کہ کہاں جا کے اللہ کی قدرت کو آپ نے قدغن لگانی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں مجھے، میں یا کوئی بد باطن اعتراض کرے کہ میرا جسمانی نہیں تھا روحانی تھا، یہ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. جو اپنے بندے کو، اعتراض کس پر؟ لے جانے والے پر یا جانے والے پر؟ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں وہ روحانی تھا اور جسمانی نہیں تھا، خواب تھا اور حقیقت نہیں تھی، سو وٹ واز دا ریالٹی؟ آپ یہ بتائیے اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اللہ نے آپ کے سفر کا آغاز جو ہے اس سے پہلے سبحان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سبحان کا کیا معنی ہے؟ اس کی تفسیر تو فرما دیجئے. اس کی کس نے پوچھا تھا؟ طلحہ صحابی رسول نے. سبحان کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے سبحان کیوں بولا؟ فرمایا سبحان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قول نبی وسلم تنزیہ اللہ عن کل سوء، اللہ تعالی ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالی ہر نقص اور عیب. اور اگر میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ پاسبل ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو لے جائے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو یہ نقص ہے یا نہیں ہے؟ عیب ہے یا نہیں ہے؟ قدرت کو محدود کرنا ہے یا نہیں ہے؟ چلے تو گویا میں اور آپ، ہم دونوں نے، ہم سب نے مل کے اس چیز کا ادراک بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. باتیں تو بہت سی کرنی تھی آپ سے، لیکن وقت کہتے ہیں کہ نہ کریں. ایک بات کر دیتا ہوں جی. یہ سفر کہاں سے کہاں تک گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا. پھر آگے نہیں بتانا مجھے آپ نے. آپ تو یوں ڈر کے بیٹھے ہیں کوئی آپ کو پکڑ نہ لے کے، یا آپ نے اگلا ذکر کیوں کیا ہے؟ نہیں، آگے دل نہیں مانتا. ابھی تو آپ کہنا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. یہ کس نے کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی؟ تو لے جانے والا کون ہے؟ ابھی تو آپ خود کہہ رہے ہیں اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو پھر کیوں آگے؟ تو مسجد اقصیٰ سے پھر کہاں تشریف لے گئے؟
تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ مسجد حرام سے کوئی راستہ عرش پر نہیں جاتا؟ کوئی راستہ نہیں جاتا. یہ سارے راستے مسجد اقصی سے آسمان پر جاتے تھے. تو پھر وہاں جانے کی کیا حکمت تھی؟ اس پر میں بات کروں گا. بدھ کو، میرا خیال افتخار صاحب بدھ کو، اس کو میں 7 فروری ہے، بدھ کو عشاء کے بعد بات کروں گا. وجہ کیا تھی؟ دیر واز سم تھنگ، کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی نا. وہ بات یہ ہے کہ راستہ تو مسجد حرام سے بھی عرش پر جاتا تھا. یہ مسجد اقصی کا کیا کام تھا درمیان میں؟ بیت المقدس کا کیا تھا؟ اس پر میں بات کروں گا. جو محدثین اور مفسرین نے بات کی اس پر میں بات کروں گا. بدھ کو انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. اچھا، وہ کوئی امام مسلم کی حدیث ہے کہ وہ انس بن مالک اس کے راوی ہے کہ جب بھی وہ جبریل کسی پہلے آسمان پہ جاتے تو رک جاتے اور پھر پوچھتے من انتا، کون؟ تو آپ فرماتے جبریل. یہی فرماتے ہیں نا. پوچھتے وکیلا مما کا، ساتھ کون ہے؟ ساتھ کون ہے؟ آپ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھتے کیلا، پوچھا گیا قد بعث الیہ، کیا رب نے بھیجا انہیں لانے کے لیے؟ رب نے بھیجا انہیں لانے کے لیے؟ کالا نام، کالا قد بعث الیہ، مجھے اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ امام مسلم کی حدیث، حدیث کا نمبر 319 ہے. کہا مجھے خود اللہ نے بھیجا ہے کہ جائیے انہیں لے کے آئیے، مجھے رب نے بھیجا ہے. میں یہاں چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبریل کو پہلی بار اتفاق ہو رہا تھا زمین پر آنے کا اور آسمان پر جانے کا؟ پہلی بار اتفاق ہو رہا تھا. تو روکا کیوں انہیں؟ ہاں، روکنے کی وجہ بھی تو سمجھ آتی ہے نا. وہ دربار کے 2 راستے ہیں نا. میں ہمیشہ پچھلے 40 سال سے ایک ہی راستے سے جاتا ہوں جو فرنٹ سے کربلا گام شاہ سے آتا ہے. کبھی میں بیک سائڈ سے آؤں نا، پچھلی سائڈ سے، تو مجھے روک لیتے ہیں. دوسرے پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر جو ہماری اپنی سیکیورٹی ہے وہ کہتی ہے علامہ صاحب آ گئے، آپ ان سے کہتے ہیں بیریئر ہٹا دیں. معمول کی شاہراہ سے جاؤں تو مجھے نہیں روکا جاتا، اور جب میں معمول کی شاہراہ سے نہیں جاتا دین آئی واز اسٹاپڈ، مجھے روک دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جبریل اس دن معمول کی شاہراہ سے سدرہ تک نہیں جا رہے تھے. ایسا ہی ہے. میں تو سادہ سی بات، رانا صاحب سادہ سی بات سمجھائی آپ کو. میں نے تو اپنی مثال دی نا. جبریل کو بار بار روکنا، اب یہ تھوڑی ہے. جبریل سے پوچھا تھا میرے نبی نے رفتار کتنی ہے، کہ یا رسول اللہ مجھے رفتار کا اندازہ نہیں ہے، پر مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اور گردن بھی قریب تھی. میں سدرہ پر تھا، اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ چھری چلنی نہیں چاہیے، اور اس کے چلنے سے پہلے میں زمین پر تھا، اس پلانٹ پر تھا. میں اپنی رفتار کا مجھے اندازہ نہیں کہ میری رفتار کتنی ہے. اور پوچھا یا رسول اللہ جبریل کو دیکھا؟ فرمایا میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے جبریل کو اس کی اصلی حالت میں. فرمایا 600 پر ہے، اور ایک پر کی وڈتھ اور لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ جو پلانٹ آپ کا زمین ہے اس کو پورا ڈھانپ لیتا ہے، اتنا بڑا. تو کیا جبریل پہلی بار تھوڑی آئے تھے؟ وہ تو روٹین میں آتے تھے. آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تک اور میرے نبی تک آتے رہے. تو یہ معمول کی شاہراہ نہیں تھی، یہ کوئی عزت و کرامت کی، تعظیم و توقیر کی ایسی شاہراہ تھی جس کا انتخاب آپ کے نبی کے لیے کیا گیا تھا. وہ اس شاہراہ سے تشریف لائیں گے، اس راستے سے آئیں گے. اور بس اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ دروازہ جبریل کے نام پر نہیں کھلا تھا، یہ طے شدہ بات ہے. وہ دروازہ جب اچھا، ان دروازوں کو، اپنے ان دروازوں پر قیاس نہ کیجئے گا. اپنی حیات کو موت کے بعد والی حیات پر قیاس نہ کیجئے گا. جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہ کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں میری جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جس کا نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے. ان چیزوں کو، اس حیات کو، لائف کو اس لائف پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. آسمان کے دروازوں کو آپ دنیا کے دروازوں پر قیاس نہیں کر سکتے. میں اتنا کہتا ہوں، وہ دروازے کھلے تھے، رسالت مآب علیہ السلام کے نام پہ کھلے تھے. اس پر آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اتنی بات کہوں گا کہ یہ آج دل کی لوح پر لکھ لیں، اور لکھے بغیر اس مسجد کو نہ چھوڑے. عزت و کرامت کا کوئی دروازہ بھی نام محمد کے بغیر نہیں کھلے گا. یہ بات طے شدہ ہے.
چلیں جی، اب کوئی آگے چل کے بات کوئی تھوڑی سی مسائل کی طرف آ جائے، 4-5 منٹ مسائل کی بات کر لیں، باقی باتیں آپ سے پھر کریں گے انشاءاللہ۔ شب معراج کو آپ سے بات ہوگی۔ اگر آپ صاحب عزت اور صاحب کرامت بننا چاہتے ہیں، اپنی ذات کو وابستہ کر لیں اپنے نبی کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دے گا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، کہیں بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ 2 بھائی ہیں جی، دونوں بھائیوں کی والد کے بعد، انتقال کے بعد پراپرٹی ان کے پاس آئی۔ ایک بھائی نے پراپرٹی دوسرے سے لے لی زکوٰۃ سے ریلیونٹ، اس نے کہا یار یہ مجھے بیچ دو، اس نے کہا یہ پیسے میں 3 سال بعد دوں گا، پیسے میں۔ مسائل سنا کریں، یہی اصل دین ہے، دین کی اساس اور بنیاد مسائل ہیں۔ اچھا، وہ انہوں نے 3 سال جو ہے وہ گھر تھا یا جو بھی تھا، بلڈنگ تھی، 3 سال بعد پیسے دیے انہوں نے، اتفاق ہو گیا، اتفاق کے ساتھ 3 سال بعد پیسے دیے۔ زکوٰۃ کا کیا کریں؟ آپ یوں دیکھ لیجئے نا کہ والد کا یا کسی بزرگ کا انتقال ہوا، اس کی وراثت کروڑوں کی، اربوں کی ہے، وہ اس پر زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ وہ کب ویلڈ ہوگی زکوٰۃ اس پر؟ کوئی مجھے اگر سمجھا دے تو آسانی ہوگی۔ جب تک ہر وارث اپنے حصے پر قابض نہیں ہو جاتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سنیے گا، جب تک ہر وارث اپنے حصے پر قابض نہیں ہو جاتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بڑی بڑی پراپرٹیوں کے مسائل آتے، کروڑوں کی، اربوں کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، ڈسپیوٹڈ ہوتی ہیں، ان کا سولوشن نہیں نکلتا، حصے تقسیم ہو جاتے ہیں، قبضہ نہیں ہوتا، تو جب تک ہر وارث اپنی حصے پر قابض نہیں ہو جاتا، اس وقت زکوٰۃ۔ عورت کا حق مہر اگر نہیں دیا، خلا کے عوض مال ہے، یا دیگر چیزیں ہیں ایسی، جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی تب تک جو ہے وہ یہ دین ضعیف کی طرف آتا ہے، دین جسے ضعیف کہتے ہیں۔ جب اچھا ایک اور یہاں سوال آپ سے کرنا تھا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں نے زکوٰۃ نکالنی تھی شعبان میں یا رمضان میں نکالنی ہے، اور مجھے رجب کے اندر وہ پراپرٹی آ گئی وراثت کی، 2.5 کروڑ کا مجھے گھر مل گیا، اس پر سال گزاروں گا تو زکوٰۃ دوں گا نا، سال گزاروں گا تو زکوٰۃ دوں گا۔ پہلے میں ایسا کروں گا کہ جو میرے ایسٹس ہیں، ویلیوز ایبل چیزیں ہیں، اپنے بینک بیلنس پر، اپنے ایسٹس پر سب کو جمع کر کے زکوٰۃ نکال لوں گا، لیکن جو 2.5-4 کروڑ کا مجھے وراثت میں پلاٹ آیا ہے یا گھر آیا ہے، اور یا جو بھی پیسہ میرے پاس آیا، اس پر تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، چونکہ اس پر سال نہیں گزرا۔ پھر دوبارہ سنیے گا، آپ اس کو اور آسان کر لیتے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ رمضان میں نکالنی ہے، شعبان کے اندر آپ کی کوئی 5 کروڑ کی کمیٹی نکل آئی ہے، 2 کروڑ کی کمیٹی نکل آئی ہے، اس پر تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، چونکہ اس پر تو سال ہی نہیں گزرا، اس پر تو سال نہیں گزرا، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے نا، دینی چاہیے۔ ہر آئٹم پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں، پہلے سے آپ صاحب نصاب ہیں، اور بالکل ایک دن پہلے بھی آپ کے پاس کوئی رقم آ جاتی ہے، وراثت کی چیز آ جاتی ہے، ایسٹس کوئی آ جاتے ہیں، کوئی آپ کے پاس کیش آ جاتا ہے، وہ سارا کا سارا اس رقم میں جمع ہو جائے گا جو آپ ایویلیویٹ کر چکے ہیں، اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں کوئی بہام تو نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہیں آپ پہلے سے، تو پھر سال گزرنا شرط ہے، اور اگر زکوٰۃ نہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اللہ سورۃ توبہ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو مال و دولت جمع کرتے ہیں نا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور میرے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، اے میرے نبی نے دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔ کس کی خبر دیجئے؟ دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، انہیں بتائیے کہ تمہارا رب تمہارے سارے مال کو کنورٹ کر دے گا میٹل کے اندر،
اور اس کو جہنم کی آگ میں تپائے گا. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. اللہ فرماتا ہے پہلے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا، پھر تمہارے پہلوؤں کو داغوں گا، پھر تمہاری پشتوں کو داغوں گا. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، اور پھر تم سے کہوں گا کہ یہ وہی مال ہے جس پر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور بچا بچا کے رکھتے تھے. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو مزہ اس مال کا جو دنیا میں جمع کر کر کے رکھ کے آئے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سب کوشچن کیا جی مجھے انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہم نے کیا کام کیا جی؟ ہماری برادری جو ہے انہوں نے صدقات زکوٰۃ خیرات سارے ہم نے اکٹھے کیے، جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد ہیوی انویسٹمنٹ ہم نے اسلامک بینکنگ کے اندر کر لی ہے. اب اس کو وہاں سے جو پروفٹ آ رہا ہے اس پروفٹ کو ہم ویلفیئر کے کاموں پر استعمال کر رہے ہیں. سوال دوبارہ دہراؤں، آپ بات نہیں کرتے میرے ساتھ. دیکھیں ایک برادری ہے، کوئی شیخ برادری کہہ لے، ملک کہہ لے، کچھ کہہ لیں، آرائی برادری کہہ لے، ان سب نے ایکا کیا کہ سب زکوٰۃ اکٹھی کریں گے، اکٹھی کی، وہ کروڑوں میں چلی گئی. اس کو انہوں نے اسلامک بینک کے اندر انہوں نے جمع کر دیا، اور جو پروفٹ وہاں سے آ رہا ہے اس پروفٹ کو وہ ایز اے چیریٹی اور ایز اے ویلفیئر اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور سارے بڑے خوش ہیں کہ وی آر ڈوئنگ اے گڈ ڈیڈ، امر صالح. کیا وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ کیا خیال ہے؟ یہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اچھا غلط ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پیسہ بھی محفوظ ہے، کیپٹل اماؤنٹ ویسے کی ویسے ہے، پروفٹ آ رہے ہیں، وہ بھی اسلامک بینکنگ سے. ہم نے اس کے اوپر ایک لیبل، شوگر کوٹڈ پل ہے جی، شوگر کوٹڈ پل اسلامک بینکنگ میں، اور وہاں سے لاکھوں کروڑوں آتے ہیں، لوگوں کو ویلفیئر میں لگاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، وہ برادری کے لوگ جو ہیں وہ امین اور وکیل ہیں، اس زکوٰۃ کے پیسے کے مالک نہیں ہیں. وہ مالک، وہ امین اور وکیل ہیں، ان کو حق نہیں ہے. یہ پیور بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں، پیور، ان کی بڑی کاروباری سوچ ہے. انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ امین اور وکیل ہیں، اور زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کہ مستحق کے حوالے نہ کر دی جائے. تو کیا بینک میں رکھنے سے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو یہ کام پھر اچھا ہے یا نہیں اچھا؟ دو طرح کے صدقات ہیں. آپ نے ایک صدقات واجبہ ہے، ایک صدقات نافلہ ہے. صدقات واجبہ میں آپ کی زکوٰۃ آتی ہے، آپ کے منت کے نظر کے پیسے آتے ہیں، اس طرح جو آپ کا کفارہ آتا ہے یہ، اور آپ کا صدقہ فطر آتا ہے، یہ صدقات واجبہ ہیں. ان صدقات واجبہ کو آپ روک نہیں سکتے، یہ آپ کو ادا کرنے ہیں. الگ بات ہے آپ گریجولی زکوٰۃ نکال کے رکھ لیں کہ میری سال کی زکوٰۃ بنتی ہے 4 لاکھ بنتی ہے، گریجولی اس کو آپ اس کو تقسیم کرتے چلے جائیں، ہر مہینے دے دیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس اماؤنٹ کو پکڑ کے انویسٹ کر دینا، دیٹ از ناٹ رائٹ، یہ درست نہیں ہے، یہ درست. اور زکوٰۃ کب ادا ہوگی؟ جب کسی کے، ہاں اگر آپ بطور وکیل، جیسے ہمارے خیراتی ادارے ہیں، ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ان میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ رکھ چھوڑتے ہیں اور گریجولی ہر مہینے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو اماؤنٹ کو انویسٹ کر دینا، انویسٹ کرنے کے بعد اپنے تئیں خود ہی مفتی بن کے فیصلہ کر لینا کہ ہم بڑا امر صالح کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا، اب سنتے ادا کر لیں، چلیں جی آئیے سنتے ادا کرتے ہیں. ہاں جی اعلان سماعت فرما